اس کے بعد 18 مارچ کو جب عدالت گئے تو لشکر لے کر گئے. واحد عدالتی حکم نامہ ہے حاضری کا جو کہا میں اندر نہیں جاؤں گا, گاڑی کے اندر میری حاضری لگائیں. آپ کو یاد ہے نا, موصوف کی گاڑی کے اندر حاضری لگی کیونکہ کلاشن کوف لے کر لوگ جو تھے وہ گاڑیوں کے اوپر چڑھے ہوئے تھے. اس کا اعتراف کیا موصوف نے ایک دن پہلے. جو عوام جانتی ہے, آپ لوگ جانتے ہیں, آپ لوگوں کو کیمراز نے وہ منظر دکھائے ہیں عوام کو. اور جب 14 مارچ ہوئی, اس کے بعد جب 18 مارچ ہوئی, 18 مارچ کے بعد جب سمجھ آ گئی کہ اب کچھ نہیں ہو رہا, اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر جب جاتے ہیں موصوف تو گاڑی میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے ہاتھ لگایا تو میں چھوڑوں گا نہیں, اور سخت ری ایکشن آئے گا اور عوام سخت ری ایکشن دکھائے گی. جن عوام کو آپ نے, جن لوگوں کو, جس ٹولے کو منصوبہ بندی اور ان کی ذہن سازی کر کے آپ نے زومبیز بنایا ہوا ہے, آپ نے ان کو استعمال کیا. یہ وہ بہروپیہ ہے. یہ بار بار میں کہہ رہی ہوں کہ میں کوئی سیاسی سٹیٹمنٹ نہیں دے رہی, یہ پورے وہ تاریخ کے واقعات ہیں جو آج درج ہیں تاریخ کے اندر. یہ وہ پیٹرن ہے ایک شخص کا جو ریاست پر مسلسل حملہ آور ہے, ملک کے اوپر مسلسل حملہ آور ہے. یہ ایک بہروپیہ, ایک گروہ ہے. اور انہوں نے ایک لبادہ اوڑا ہوا ہے سیاسی جماعت کا. انہوں نے سیاست کے نام کو گندا کیا ہے. انہوں نے سیاسی جماعتوں کی جو ساکھ ہوتی ہے اس کو پلوٹ کیا ہے. اس نے استعمال کیا ہے سیاسی جماعت کے لبادے کو ملک اور ریاست پہ حملہ کرنے کے لیے. یہ شخص کوئی, آپ لوگ بیٹھے ہیں نا یہاں, آپ لوگوں میں سے کوئی شخص اٹھے اور جائے موٹر وے پہ, کسی کی گاڑی روکے, اس گاڑی پہ ڈنڈے مارے, اس کے ڈرائیور کو نکال کر اس کا سر پھاڑے, اس کی کیا سزا ہے؟ اس کی کیا سزا ملے گی آپ کو؟ یا میں اگر یہ کام کروں, مجھے کیا, ہم نے 200 پیشیاں بھگتی کیونکہ کوئی غلط کام نہیں کیا ہوا تھا, پتہ تھا کہ انصاف ملے گا. ہم نے کون سی تنصیبات جلائیں, کون سے خدا نخواستہ شہداء کے مجسمے جلائے, کن پولیس والوں کے سر پھاڑے, نیب کی عدالت کے باہر پتھراؤ ہوا, گاڑی پہ بلٹس لگیں. مطلب یہ ایک سیاسی جماعت. آپ لوگوں نے سیاسی جماعت کی ڈیفینیشن پڑھی ہوگی نا. ایک جمہوری سیاسی جماعت اور ایک دہشت گرد جماعت کی ڈیفینیشن میں واضح فرق ہے. آپ دیکھیں کہ اس جماعت کا, مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ سیاسی جماعت کا, میں نہیں چاہتی کہ کوئی سیاسی جماعت جو ہے, ہم نہیں چاہتے کہ اس کے اوپر پابندی لگے, لیکن آپ اس ڈیفینیشن میں اگر ٹک باکس کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ کون سی جماعت ہے. یہاں بیٹھ کر رونے لگ جاتے ہیں, باہر بھوک ہڑتال کر رہے ہیں کہ اس کو باہر نکالو جو ملک کو بھوکا کر کے چلا گیا, اور جو اعتراف جرم کر رہا ہے. پرامن احتجاج کی کال دی تھی اور کہا تھا پرامن طریقے سے کرنل شیر خان کا مجسمہ جلا دو اور توڑ دو اور اس کو نیچے پھینک کے ٹھڈے مارو. پرامن طریقے سے کہا تھا کہ جو ایم عالم کا جہاز ہے اس کو جلا دو. پرامن طریقے سے کہا تھا کہ جو GHQ ہے اس کے اوپر حملہ کر دو, ایئر بیسس پہ حملہ کر دو. یہ پرامن طریقے سے کہا تھا, اور پرامن طریقے سے ملک کے اوپر حملے ہوتے ہیں. آپ کا لینا دینا نہیں ہے امن کے ساتھ, آپ کا لینا دینا صرف انتشار کے ساتھ ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں جی رائٹ ٹو پروٹیکٹ ہے ہمارا رائٹ ہے پروٹیکٹ. رائٹ ٹو پروٹیکٹ میں اور رائٹ ٹو اٹیک میں فرق ہوتا ہے. رائٹ آف اسپیچ میں اور رائٹ آف سیڈیشن میں اور رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن میں فرق ہوتا ہے. رائٹ ٹو ہیٹ اسپیچ میں فرق ہوتا ہے. رائٹ ٹو, کہتے ہیں جی ہمارے پاس رائٹ ہے جمہوری رائٹ ہے کہ ملک اور ریاست کے اوپر حملہ کر دو, کہ جی سوشل میڈیا کا وہ بند کر دیا. ہمارا سوشل میڈیا کا وہ سینٹر نہیں تھا, وہ ڈیجیٹل دہشت گردی کا سینٹر ہے. آپ ٹویٹس دیکھیں جو باہر کے بیٹھے ہوئے ان کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں وہاں بیٹھے ہوئے جو ٹویٹس کر رہے ہیں اور ان کے جو فیس بک اکاؤنٹس ہیں ان کو اس کی تشہیر کر رہے ہیں. آپ اس کو دیکھو, سیاسی ٹویٹس ہیں, وہ سیاسی جماعتیں ٹویٹس کرتی ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں جی رائٹ ٹو کمیونیکیٹ ہونا چاہیے ہمارے پاس, یہ ہمارا جمہوری حق ہے اور آئینی حق ہے. رائٹ ٹو کمیونیکیٹ اور رائٹ ٹو کانسپریسی, رائٹ ٹو اٹیک آن دا اسٹیٹ اور رائٹ ٹو اٹیک آن دا کنٹری, دیر از اے ڈفرنس. یہ ہمارے آئین میں درج ہیں, یہ تمام جو تمیز ہے ان چیزوں کے درمیان. اور پھر کہتے ہیں رائٹ ٹو آرٹیکولیٹ ہونا چاہیے. رائٹ ٹو آرٹیکولیٹ اور رائٹ ٹو اینائلیٹ میں بہت فرق ہے. یہ فرق ہمیں سمجھنا پڑے گا, بحیثیت قوم سمجھنا پڑے گا. بے وقوف یہاں کوئی نہیں بیٹھا ہوا. اور اس کے بعد کہتے ہیں
سب سے بڑا ظلم کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے کہ میں نے پرامن احتجاج کی کال دی تھی. آپ نے پرامن احتجاج کی کال دے کر کہا تھا کہ جاؤ کوئٹہ میں چھاؤنی پہ حملہ کر دو. پرامن احتجاج کی کال میں آپ نے کہا تھا کہ جاؤ لاہور اور GHQ پہ حملہ کر دو, قائد اعظم کا آخری نشانی ہے اس کو جلا دو. پرامن طریقے سے آپ نے کہا تھا کہ میاں والی ایئر بیس پہ حملہ آور ہو جاؤ. یہ کال دی تھی آپ نے. آپ نے کال دی تھی کہ پشاور میں جو قلعہ بالا آثار ہے اس پہ حملہ کر دو. جو GHQ کی قائد اعظم کے گھر کی مسجد ہے انہوں نے اس کو توڑ دیا. انہوں نے جو قلعہ بالا آثار کی مسجد تھی اوپر اس کو توڑ دیا. رینجرز کی گاڑیاں جلائیں, ایمبولینس کی گاڑیاں جلائیں. 200 پوائنٹس کے اوپر انہوں نے کالز دی کہ نکلو. اسی طرح چک درہ کی چھاؤنی کی پرامن آپ نے کال دی تھی. پھر اس طرح آپ نے ریڈیو پاکستان پرامن طریقے سے جا کے جلاؤ, جاؤ تباہ کراؤ. بڑی بات ہے جی. یہ گناہ بھی کرتا ہے, اس کو تسلیم بھی کرتا ہے, اس کا اعتراف بھی کرتا ہے, اور کہا جاتا ہے نہیں 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 تم گناہ گار نہیں ہو, تم انقلابی ہو, تم ریولوشن لا رہے ہو. یہ مجھے منطق نہیں سمجھ آتی. ہمیں بحیثیت قوم اس میں تفریق کرنی پڑے گی. یہ ایک خطرناک کھیل اس ملک کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے, اس کو سمجھنا پڑے گا. اور یہ صرف تب ہوتا ہے جب ملک ترقی کرتا ہے, جب ملک کی عوام کے حالات بہتر ہونے کی طرف جانے کا اندیشہ بڑھتا ہے. یہاں دہشت گردی کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے جو یہ حرکتیں کرتا ہے, اور پھر اس کا اعتراف کرتا ہے. وہ بابر اعوان صاحب نے, میں نے سنا کہ نہیں 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 انہوں نے GHQ کی کال نہیں دی تھی. اس نے مڑ کے کہا نہیں میں نے دی تھی. وہ اعتراف کرتے ہیں موصوف. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ موصوف نے کہا کہ ہاں 190 ملین پاؤنڈ کا ٹرسٹ بنایا, چوری کے پیسے سے بنایا ہے, ٹرسٹ بنایا. آپ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں, وہ نوجوانوں کو اسلامی تعلیم دینے کے لیے ٹرسٹ بنایا. انصاف کا نظام یہ بات کرتا ہے. آپ کاغذ لہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سائفر ہے, یہ میں نے کی ہے سازش, یہ میں نے جھوٹ بولا تھا, پولیٹیکل گینز کے لیے جھوٹ بولا تھا. آپ انصاف کا نظام کہتا ہے نہیں نہیں یہ تو محض کاغذ کا ٹکڑا تھا. پھر کہا جاتا ہے کہ توشہ خانہ, ہاں میں نے چوری کی تھی, میری گھڑی میری مرضی. انصاف کا نظام کہتا ہے ہاں تمہاری گھڑی تمہاری مرضی. بڑی بات ہے جی. وہ کہتے ہیں ہاں میں نے 9 مئی کی ہے. اس کو مرسڈیز میں بلایا جاتا ہے سپریم کورٹ کے اندر, اور مرسڈیز میں بلا کر وہ کہتا ہے ہاں میں نے اسلام آباد جلانے کی کال دی ہے. اسے کہتے ہیں گڈ ٹو سی یو. وہ کہتے ہیں میں نے 9 مئی میں شودا کے مجسمے جلایا ہوں, تنصیبات پہ حملہ کروایا ہوں, GHQ پہ حملہ کروایا ہوں, کور کمانڈر گھر پہ حملہ کرایا ہوں. وہ کہتے ہیں وشنگ یو گڈ لک. بڑی بات ہے جی. پاکستان کے دوسرے کسی مجرم کو تو یہ باتیں نہیں کی جاتی. اور اسی جماعت, اس کو سیاسی جماعت کہا جاتا ہے. سپریم کورٹ میں جس کو انصاف دینا ہے وہ سیاسی اس طرح کی سیاسی جماعت کی پولیٹیکل ٹکٹیں بانٹ رہے ہیں. وشنگ یو گڈ لک, گڈ ٹو سی یو, جو اعتراف کر رہے ہیں ہاں میں نے کال دی تھی.